مومنین کرام السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه ما صلبات في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفو فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة ووثقى، وبمبادرة الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وإن تفر منه أو كنتم في برج مشيدة، الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، فوعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون أما قليل وأسفاه إلى متى تلك الرغدة، ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، لا يشفيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون، وإخوانكم قد سلكوا في بطون برزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتنسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد، وأنفسه إذا أسلم الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وأظنه أذن قد تزيقنا عن خواتر الأحباء والأقرباء، وأكل الذين محاسن تصرمت الأعزاء، فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن للخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عزیزان محترم، جن آیات کو میں نے پیش کیا ہے سورہ 3 کی آیتیں ہیں، والتین والزیتون، جس میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، اور اے میرے حبیب جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم۔ 4 قسموں کو خداوند عالم کھا رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں ڈھال کے بنایا ہے۔ تو عزیزوں، جس چیز کو پروردگار عالم قسمیں کھا کر بیان کرے تو اس میں شک نہیں ہو سکتا، یقینی ہے وہ چیز کہ وہ چیز خوبصورت ہے۔ لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ثم رددناہ اسفل السافلین، اس میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پس درجوں تک اپنے آپ کو گرا لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے عمل صالح کو بجا لائے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہے، ورنہ جن لوگوں نے اپنے کو پستیوں میں گرا لیا وہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو تمام مخلوقوں میں سب سے افضل ہے، افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات، اللہ نے بنا کے بھیجا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو اللہ اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے لیے حلال رزق کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ یہ اشرف مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد جب بلوغ کی منزل آتی ہے، وہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب تک بلوغ کی منزل نہیں تھی، اللہ نے اسے امتحان میں نہیں ڈالا، اللہ نے اس سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا کہ چلو ابھی تم عاقل نہیں ہوئے ہو، عقل مند نہیں ہوئے ہو، بالغ نہیں ہوئے ہو، چلو تم آزاد ہو، تمہارے رزق کا انتظام میرے ہاتھوں میں ہے، بلکہ سارے لوگوں کا رزق کا انتظام وہ کرتا ہے۔ لیکن جو امتحان لیتا ہے وہ بالغوں سے لیتا ہے، جو اس کی تکلیف ہے۔ مکلفین کون لوگ ہیں؟ جو بالغ ہو گئے ہیں۔ اس کے پہلے آپ جو کریے اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، لیکن بلوغ کی منزل جیسے آتی ہے اللہ مؤاخذہ کرنے لگتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، دوسرے لوگ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ دوسروں میں کیا چیز ہے کہ جو ہمارے اندر ہے جو ان میں نہیں ہے، جتنی اور مخلوق ہے؟ تو عزیزو، اللہ نے جتنے بھی جانور پیدا کیے، جتنے بھی مخلوق پیدا کی، ان سب کے اندر کچھ صفتوں کو رکھا۔ صفت شامہ ہے، سونگھنے کی قوت ہے، شہوت کی قوت ہے، یہاں تک کہ حسد کی قوت بھی ہے جانوروں کے اندر، لالچ کی قوت بھی ہے، یعنی ساری قوتیں جانوروں کے پاس ہیں۔ لیکن صرف ایک چیز نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کہ اللہ نے جانوروں کو ساری صفتیں دیں لیکن عقل نہیں دیا، اور جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو ساری قوتیں بھی دیتا ہے اور عقل بھی دیتا ہے۔ علیہ السلام۔ تو یہ امتیاز ہے انسان کا کہ اللہ نے انسانوں کو ساری قوتیں بھی عطا کر دی، ساتھ میں عقل دے دی، اور جانوروں سے الگ کر دیا۔ یہ نقطہ افتراق ہے کہ جہاں سے فرق پیدا ہوتا ہے انسانوں اور جانوروں میں، کہ جانوروں میں ساری قوتیں ہیں لیکن عقل نہیں ہے، اور انسان میں ساری قوتوں کے ساتھ عقل بھی ہے۔ اب یہ جانور ہے جو شہوت بھی ہے اس کے اندر، حسد بھی ہے، لیکن اللہ کبھی اس سے سوال نہیں کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ اس سے سوال نہیں کرتا کہ تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے حسد کیوں کیا، تم نے دوسرے کو مارا کیوں؟ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے عقل جیسی نعمت انہیں نہیں دی۔ یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے اللہ اس سے سوال بھی نہیں کرے گا، کیونکہ محشر میں جو حساب کتاب ہوگا لوگوں کے عقلوں کے حساب سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل تیز دے دی تو آپ کا حساب جو ان کے پاس عقل نہیں ہے ان کے طریقے سے ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس جیسی بدھی ہوگی ویسا ہی حساب ہوگا۔ جس کے پاس اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس کا حساب اسی طریقے سے ہوگا۔
مان لیجئے کوئی انسان دیوانہ ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عقل زائل ہو گئی ہے. یعنی جو سب صفتوں کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہی نہیں ہے تو اس سے حساب نہیں ہوگا. اب ایک وہ ہے کہ جس کا دماغ بہت کم چلتا ہے، بہت کم سمجھ پاتا ہے چیزوں کو، تو اس کا حساب اس کے دماغ کے طریقے سے ہوگا. لیکن ایک وہ ہے جو چیزوں کو دیکھتا ہے، اسے یاد ہو جاتا ہے، چیزوں کو سمجھ میں جلدی اس کو آتا ہے، تو اس کا حساب اتنی ہی سختی سے ہوگا. یعنی جو جتنے بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے حساب بھی اس کو اتنا ہی سخت دینا ہوگا. جتنی آپ کے پاس جتنا مقام ہے، اللہ نے آپ کو شہرت دے دی تو اس حساب سے ہی آپ کا امتحان ہوگا، آپ کا حساب کتاب اسی حساب سے ہوگا. اللہ نے آپ کو اولادیں دے دی، اس کا حساب الگ طریقے سے ہوگا. اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت اگر کسی کو نہیں دی ہے، اس سے اولاد کا سوال نہیں ہوگا. لیکن جس کے پاس اولادیں ہیں، ان کے پیرنٹس سے، ان کے والدین سے سوال ہوگا کہ تم نے کیسی تربیت دی ہے اپنے بچوں کو، تم نے ان نعمتوں کو کہاں صرف کیا. سوال ہوگا. یہی کہا جاتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا اگر ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نعمت ہے. اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ رحمت ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو نعمت ہوتی ہے لڑکا، اس کا آپ سے زیادہ سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمت جو ہم نے دی ہے، اس کا تم نے اس کو صرف کہاں کیا، تم نے اس کا شکر کیسے ادا کیا تم نے. تو جو جس مقام پہ ہوگا سوال اسی طریقے سے ہوگا. جس کو جس طریقے سے عقل دی جائے گی اس کا حساب کتاب اسی طریقے سے ہوگا. اور جو جس بلندی پہ پہنچ گیا اس کی مشکلیں اور بڑھیں گی. مالدار زیادہ ہے، اس کا حساب اس طریقے سے ہوگا. عقل مند زیادہ ہے، اس کا حساب اس طریقے سے ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے اذا فسد العالم فسد العالم، کہ جب ایک عالم برباد ہو جاتا ہے تو صرف ایک عالم برباد نہیں ہوتا، ایک عالم برا نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ میں اپنے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو برباد کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر بہکتا ہے. تو نقصان کتنا بڑا ہوا. جب کوئی بلند مقام پہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر ایک عالم بگڑ جائے، برائے راستوں پہ چلا جائے، تو ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی چلے جائیں گے اس کے. لیکن اسی جگہ پہ ایک عالم ایسا بھی آپ کو دکھے گا کہ جس کے پاس کوئی انسان صرف پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو کئی دن تک گناہ نہیں کرتا، جس کی ایک تقریر انسان سن لیتا ہے تو کئی دن تک گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اتنا اس کی باتیں اثر کر جاتی ہیں. تو جیسے انسان کا مقام بلند ہوتا جاتا ہے اس کا امتحان بڑھتا جاتا ہے. اب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل دے کے بھیجا ہے. اب ذمہ داری کیا ہے اس کی؟ جب اللہ نے بلند مقام عطا کر دیا، آپ کو دنیا کی ساری شے سے آپ کو افضل بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عقل کے ذریعے سے تمام شہوتوں پر، تمام لالچوں پر، تمام دشمنیوں پر اس عقل کے ذریعے سے کنٹرول کرا جائے تاکہ آپ جانوروں سے افضل ہو جائے. ورنہ اگر خدا بند عالم ان جانوروں کو عقل دے دیتا تو ہو سکتا ہے وہ جانور انسان سے افضل ہو جاتے، انسان سے اچھا عمل کرتے، عقل کے ذریعے سے اپنی شہوتوں پر، اپنے لالچوں پر، اپنے دشمنی کے اوپر کنٹرول کرتے. لیکن اللہ نے انہیں عقل نہیں دیا ہے. عقل دیا ہے کسے؟ انسان کو. انسان اس عقل کے ذریعے سے اپنے صفات کے اوپر کنٹرول کرے گا تو جانوروں سے افضل ہو جائے گا. لیکن اگر انسان رہ کر بھی جانوروں کی طرح عمل کرے گا، شہوت کو وہ انجام دے، لالچ کو وہ انجام دے، حسد وہ کرے، یعنی عقل سے استفادہ نہ کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی وہ بھی انسانوں کی طرح اچھے کام کرتے، لیکن عقل کے باوجود اگر انسان جانوروں والے کام کرے گا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. علیکم السلام. تو لہٰذا انسان کو جب عقل مل گئی ہے تو اللہ اسی طریقے سے حساب کرے گا. اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان صرف یہی ایک کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، لوگ اسی پہ ووٹ کر دیتے ہیں کہ چلو کم از کم ایک بوری چاول ہی صحیح مل رہا ہے. تو یہ مقصد انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے.
روٹی کپڑا مکان، یعنی کھانا، رہنا اور پہننا، صرف یہ زندگی کا مقصد انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ روٹی کپڑا مکان جو نعرہ ہوتا ہے، یہ انسانی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ جانوروں کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اسے روٹی بھی مل جاتی ہے جیسے انسانوں کو روٹی مل جاتی ہے۔ کپڑا اللہ نے قدرتی طور پہ انہیں ایسا دیا ہے کہ اس سے خوبصورت کپڑا ہو نہیں سکتا، انہیں کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ نے ایسا بنا دیا ہے، تو لہٰذا وہ بھی انسانوں کی طرح کپڑا بھی ان کے پاس ہے۔ اب رہی بات مکان کی، اللہ نے ایسا ہنر دے دیا ہے کہ ایسی جگہ وہ مکان بنا لیتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، یعنی انجینئرنگ بھی ان کے پاس ہے مکان بنانے کی، کہ کیسے مہین دھاگوں سے مکڑیاں اپنا جالا بنا کے رہتی ہیں، کیسے لوگ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکان کی ضرورت بھی جانور پوری کر لیتا ہے، کھانے کی ضرورت بھی جانور پوری کر لیتا ہے، اور یہاں پر تو جانور انسان سے بھی افضل دکھائی دیتا ہے کہ جس جانور کو یہ پتا ہے جس نے آج کھلایا ہے اسے یقین رہتا ہے کل وہی ضرور کھانا کھلائے گا، لیکن یہ انسان ہے جو آج کھاتا ہے لیکن کل کی فکر میں پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، چلو اس کا بھی حق مار لو، پتہ نہیں ہمیں اور مل پائے نہ مل پائے، چلو ذرا سا جھوٹ بات سے بول کے ذرا پیسہ کما لیا جائے، ذرا دوسری چیزوں مار کے آفس کی چیزوں کو مار لیا جائے تاکہ الگ سے پیسہ آ جائے۔ جب انسان کی ذہنیت یہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ جو اسے آج کھلا رہا ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن یہ جانور کیسا ہے، کیسی مخلوق ہے جو آج اسے یقین ہے کہ جس نے آج ہمیں غذا دی ہے وہ کل ہمیں ضرور غذا دے گا۔ اگر صرف ہمارا یہ نعرہ رہے روٹی کپڑا مکان، تو یہ جانوروں کا بھی نعرہ ہے، بلکہ جانور ہم سے افضل ہیں، اس میں ہم سے اچھا مکان بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا بھی مکان بنا لیں حسرت پوری نہیں ہوتی کہ ابھی بھی کمی ہے، لیکن جب جانور اپنا مکان بناتے ہیں تو اس میں وہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ یہی وہ مکان ہے کہ جو ہمیں زندگی بھر ہمیں سنبھالے رکھے گا۔ کھانا وہ انہیں کھانا بھی مل جاتا ہے، کپڑا ان کے پاس آلریڈی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں جانوروں کی طرح نہیں رہنا ہے، تو کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں جانوروں سے جدا کرتی ہے؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عقل کے ذریعے سے تقوی کو اختیار کرنا، وہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے اور جانوروں میں صرف ہمارا مقصد یہ رہ جائے روٹی کپڑا مکان، تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یعنی ایک ایسی دنیا کا تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ جس کے لیے ہمیں عمل اسی دنیا میں کرنا ہے۔ ابھی میرے نظروں سے ایک کلپ گزری کہ جہاں پر ایک میوزیم میں ایک روبوٹ بنایا گیا، 3-4 سال تک وہ روبوٹ کا کام یہ تھا کہ اس کے پاس ایک رنگین کلر کا ایک لکوڈ پھینکا گیا تھا، اس کا کام یہ تھا اس روبوٹ کا کہ اس لکوڈ کو وہ صاف کر رہا تھا، بار بار صاف کر رہا تھا، لیکن جتنا بھی صاف کیا اس نے وہ لکوڈ کو صاف نہیں کر پا رہا تھا، بار بار وہ لکوڈ پھیل جائے۔ 3 یا 4 سال تک وہ لگاتار یہی کام، صبح سے شام تک اس کا کام یہ تھا کہ پوچھا لگاؤ۔ اب وہ بار بار بیچارہ پوچھا لگا رہا تھا، لوگ اس پہ ترس کھا رہے تھے کہ یہ ایسا روبوٹ ان لوگوں نے بنا دیا ہے، روبوٹ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس پہ ایک کام دے دیا گیا ہے، صبح سے رات تک وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور اس پہ یہ کوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ روبوٹ انسانی زندگی کو درشاتا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے لکھا کہ زندگی میں انسان جب صبح سے نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے صرف کام ہی کرتا رہتا ہے، اور یہ کام کرتے کرتے اس دنیا سے، اب وہ 3-4 سال تک وہ کام کرتا رہا وہ روبوٹ، اس میں زنگ لگ گئے، اور جب زنگ لگ گئے وہ بند پڑ گیا۔ تو یہی لکھا گیا کہ جیسے یہ روبوٹ بند پڑ گیا، کام کرتے کرتے اسے پتہ نہ چلا کہ وقت گزر گیا، ختم ہو گیا وقت، ہماری زندگی بھی ختم ہو گئی۔ یہ انسان لگاتار اسی کام میں لگا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا اور وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے شباہت اپنے حساب سے دے دی کہ انسانی زندگی اس روبوٹ کے مانند ہے کہ صرف اس کا کام جو دیا گیا ہے وہی کرنے کا ہے۔ نہیں عزیزو، ہماری نگاہ میں انسانی زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری نگاہوں میں وہ زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔
ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ زندگی سنوارنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر کسی نے وہاں کی زندگی کو سنوار لیا، اس زندگی کو بھی سنوار لے گا۔ تو لہذا انہی عقل کے ذریعے سے ہمیں اپنے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، قوت شہوت کے اوپر، قوت حسد کے اوپر، قوت طمع کے اوپر، کیونکہ جانوروں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، ہمارے اندر عقل دی گئی ہے، عقل کے ذریعے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کنٹرول کر لیا ان سب صفات کے اوپر تو آپ اتنے افضل ہو جائیں گے کہ جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں آپ کس سے افضل ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے، کوئی فرشتہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی فرشتہ رکوع کر رہا ہے، کوئی جو ہے تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ایسا ہی بنایا ہے۔ جیسے میں نے روبوٹ کی مثال دی تھی، اللہ نے اس کے اندر یہ فنکشن ڈال دیا ہے کہ تمہیں سجدے میں ہی رہنا ہے، یعنی انہیں صرف نوری بنایا ہے۔ عقل ان کے اندر کوئی دوسری صفت نہیں دی، نہ لالچ دیا، نہ شہوت دی، کچھ نہیں دیا، صرف نورانی بنا دیا۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے اور دوسرے کاموں کو انجام دینا۔ ان کے اندر انسانوں کی طرح قوتیں نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ گناہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ انسان کے اندر غریزہ جنسی ہے، وہ گناہوں کو انجام دیتا ہے، لیکن یہ فرشتے انجام نہیں دیتے، ان کے اندر وہ صفات نہیں ہے۔ اگر یہ صفات ہو جائے ان کے اندر تو ہو سکتا ہے وہ بھی گناہگار ہو جائے، لیکن اللہ نے ان کو صرف نورانی خلق کیا ہے۔ اور اگر ہم، کیونکہ ہمارے اندر وہ صفات موجود ہے، اگر عقل کے ذریعے سے ہم ان پر کنٹرول کر لے جائیں تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو نہیں کیا، ہمارے پاس وہ چیز ہے اور ہم نے کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پاک اور نورانی بنا لیا، اور ہم اتنے افضل ہو جاتے ہیں کہ فرشتے ہمارے اہل بیت کے یہاں آتے ہیں، جھولا جھولاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی فرشتہ رضوان جنت بن کے آتا ہے، کوئی فرشتہ پھلوں کو لے کے آتا ہے اور خدمت کر کے بتاتا ہے دیکھو اگر تم ان کی طرح بن گئے، اگر اشرف المخلوقات صحیح معنوں میں بن گئے تو یہ فرشتے تمہارے غلام نظر آئیں گے۔ تو اگر انسان چاہ لے تو اپنے آپ کو فرشتوں سے بھی افضل بنا سکتا ہے۔ تو لہذا اگر کسی عالم دین کے تسبیحوں کو ٹکرانے سے اگر طیارے آپس میں ہوا میں لڑ جائیں تو ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی دعا سے کہیں طوفان آ جائے کسی عالم کے تو ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک خمینی آگے بڑھ کر پورے ملک کو بدل دے تو ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے عقل کے ذریعے سے اپنے قوتوں کے اوپر غلبہ پا لیا ہے۔ اگر یہ غلبہ نہ ہوتا، اپنے قوتوں پہ کنٹرول نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس اتنا بڑا ملک نہ ہوتا۔ یہ کنٹرول تھا جو کامیابی کی طرف لے گیا۔ اب اللہ نے ہمیں عقل تو دے دی، یہ تو بتا دیا کہ تمہیں عقل کے ذریعے سے کنٹرول کرنا ہے، لیکن اب ہم کیسے کنٹرول تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم اپنی زندگی کو کیسے پیش کریں؟ وہ کون سے قوانین ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، عبادات میں افضل ہو سکتے ہیں، عبادات کو اچھے سے کر سکتے ہیں، زندگی کے مسائل کو ہم کیسے اچھا کر سکتے ہیں؟ معصومین نے اس کے راستے کو بھی بیان کر دیا کہ دیکھو اگر ہم نہیں رہیں گے تو ان علماء کی طرف رجوع کرنا، یہ تمہیں صحیح راستہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج جو تقلید کا مسئلہ ہے، ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس لیول تک مطالعہ نہیں کر پاتے، اس لیول تک ہم نہیں پڑھ پاتے جس نے 40 سال اپنے زندگی کے دے دیے اس دین کے لیے، اب وہ جا کر کوئی ایک فتویٰ دے پاتے ہیں، اب ہم ان کے فتووں پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اتنے عاقل نہیں ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث اٹھا کر ایک فتویٰ نکال سکیں، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ایک ایسے عالم دین کا انتخاب کریں جو عالم ہو، دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اب ہم اس کی تقلید کریں گے۔ یہ ہے راستہ بلندیوں پر جانے کا۔ جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، عقل مند ہوتا ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب امتحان کے لیے ہمیں
سلیبس چاہیے، ہم کس کے ذریعے سے امتحان دیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کس چیز کو پڑھ کر امتحان دیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزوں، سب سے پہلی چیز کا نام ہے تقلید، کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم کس کے سبجیکٹ کو کیسے پڑھیں، وہ ہے علماء۔ تقلید ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم کس کے توضیح المسائل کو خریدیں، ہم کس کے مسئلے کو پڑھیں۔ اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ کیسے غسل کیا جاتا ہے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم کیسے اللہ کے سامنے کامیاب ہوں گے؟ سب سے اول چیز، بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارا مقلد کون ہے، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ نہ رہے گا تو بہت سے عناصر ایسے ہیں، بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جو اس فراق میں ہیں کہ کیسے ان کے اس ربط کو، علماء اور عوام کے رابطے کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایک تصور پیدا کیا جا رہا ہے، نہیں تمہیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے سے ہی حدیثوں کو پڑھ کر جان سکتے ہو مسئلوں کو، قرآن پڑھ کر۔ یہاں لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ کیسے مسئلوں کو بیان کریں گے، کیسے مسئلے نکالیں گے؟ تو لہٰذا سب سے پہلا ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم عاقل ہیں، لیکن عقل اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم اتنا مطالعہ نہیں کیے ہیں کہ ہم مسئلوں کو بیان کر سکیں۔ تو ایسے علماء کا انتخاب کریں، ایسے عالم کا انتخاب کریں۔ یا جو ہے، اگر انسان اتنا عالم ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے کہ کئی مسئلوں کو جانتا ہے، تمام عالموں کے مسئلوں کو جانتا ہے، کئی مجتہدین کے مسئلوں کو جانتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرے، یعنی ایک ایسا عمل کرے کہ ان میں سارے لوگوں کا مسئلہ شریک ہو جائے۔ کہ انسان اتنا بھی اس کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے کہ سارے توضیح المسائل سب کے اوپر پڑھ کے جو ہے رٹا مار کے سارے مسئلے جان لے سب کے۔ احتیاط پر عمل کرنے کے لیے تو ایک ہی راستہ بچتا ہے جو سب سے آسان اور سیدھا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ تقلید۔ اور جب ہم تقلید کے مسئلے پہ آتے ہیں تو ہمارے ضروری یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک کتاب توضیح المسائل کی اس عالم دین کی رکھیں، اگر اردو نہیں آتا تو ہندی میں رکھیں۔ الحمدللہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کوئی بہانے بازی انسان کی نہیں چل سکتی کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، ہمیں مسئلہ مل نہیں پایا۔ آپ یا تو عالم دین سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، یا انسان آج کل ای میل کے ذریعے مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، کتابیں آن لائن موجود ہے، تمام سائٹوں پر انسان پڑھ سکتا ہے۔ اگر اردو نہیں آتی تو ہندی میں ہے، ہندی نہیں آتی تو انگلش میں ہے۔ کوئی بھی انسان کا کوئی بہانہ اب قابل قبول نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت، عقل جیسی نعمت آپ کو دی ہے، عقل کے ذریعے آپ راستوں کو ڈھونڈیے، علماء کے پاس جائیے، پوچھئے مسئلوں کو، یہی کنجی ہے۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا جمعے کے بارے میں کہ آیا یہ پڑھنا کیا ہے، اکثر لوگ آیت اللہ سستانی صاحب کے مقلدین ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی اگر انسان چاہے تو جمعے کو واجب کی نیت سے پڑھے اور ظہر کو سنت کی نیت سے، اگر چاہے۔ لیکن اگر اس نے جمعے کو سنت کی نیت سے پڑھ لیا تو اب اسے ضروری ہے، واجب ہے کہ اسے ظہر کی نماز واجب کی نیت سے پڑھنی پڑے گی۔ تو اس مسئلے کو واضح کرنا میرا مقصد تھا کہ انسان اس میں کوئی جو ہے کنفیوژن نہ رہے کہ آخر جمعہ ہم کیسے پڑھیں، کس نیت سے پڑھیں، بلکہ واجب کی نیت سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ انسان دوسری نمازیں پڑھ لے، ظہر نہ پڑھنا پڑے۔ لیکن اگر آپ نے جمعے کو سنت کی نیت سے پڑھ لیا تو پھر آپ کو ظہر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے، واجب ہے پڑھنا۔ تو عزیزو، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو علماء کا دامن پکڑنا پڑے گا، تقلید کرنی پڑے گی، اور مسئلوں کو جاننا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ تقلید کہتے کسے ہیں، آخر یہ کون سی بلا کا نام ہے۔ بہت سی عمر گزر جاتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یا تو 2 عادل گواہی دے دیں، کسی سے آپ پوچھ لیں، مشورہ کر لیں کہ کون عالم ہے آپ کی نگاہ میں، اس کے ذریعے سے۔ اب آپ ٹیسٹ لینے تو جائیں گے نہیں
کہ آپ ٹیسٹ لینے چلے گئے. تو لہٰذا جو سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے, دو عادل گواہی دے دیں اس کی کہ ہاں یہ عالم ہے, اس ٹائم آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں. کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آغائے خوئی کی میرے والد کرتے تھے, ہم بھی آغائے خوئی کی کریں گے. آغائے خوئی کی ٹائم میں آپ کے والد زندہ تھے تو وہ کرتے تھے, اور جب آغائے خوئی کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد جب آغائے سستانی کی طرف لوگ رجوع کیے تو آغائے سستانی نے کہا کہ جو لوگ آغائے خوئی کے مقلد تھے وہ آغائے خوئی پہ باقی رہ سکتے ہیں, لیکن جو اب پیدا ہو رہا ہے ان کے بعد, ان کے مرنے کے بعد, اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردہ مقلد کی تقلید کرے, مردہ عالم کی, بلکہ واجب یہ ہے کہ ہم زندہ عالم کی تقلید کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ جو ہے توضیح المسائل سے دیکھیں. اگر کوئی مسئلہ کسی اور کتاب میں لکھا ہوا مل جائے تو اسے فوراً مان نہ لیں, بلکہ یہ پتہ کریں یہ مسئلہ کس کا ہے. اس چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو بہت پرانی ہے, ہمارے گھر میں باپ دادا سے رکھی ہوئی ہے, اس میں ہم کوئی مسئلہ ڈھونڈ لیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے زمانے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے, آپ کے مقلد کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ سامنے کی مثال ہے, بہت سے مجتہدین نے اس ٹائم جو ہے ایک کتاب لکھی توفۃ العوام, بہت سے لوگ اس مسئلے پہ رجوع کرتے ہیں. اس میں بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ جو آج کے مسئلے سے ٹیلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ایسا نکل جائے جو آپ کے مقلد سے ٹیلی نہ کرے, ہو سکتا ہے. تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے عالم کا توضیح المسائل رکھیں, اس کو پڑھیں, اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم پوچھیں. اگر عالم دین موجود ہو تو الحمدللہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر. اور اللہ کا شکر ہے یہاں پر ظہرین سے پہلے ایک مسئلوں کا سلسلہ چلتا ہے, جس کو خبر نہیں ہے اسے میں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان چاہے مسئلوں کو جاننا تو ظہرین سے پہلے جو 10-15 منٹ کا ویٹ ہوتا ہے اس میں مسئلوں کو بیان کیا جاتا ہے. اگر انسان چاہے تو اس میں آ سکتا ہے اور مسئلوں کو جان سکتا ہے. بس عزیزو, اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہوں گے, بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وعلی سیدت نساء العالمین وبذت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم السلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان حادم ابن الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام متصدر علی والایام. اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وکل ناظر بینت منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدائہ وتفضل اللہم رائن المومنین مزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو بالدرجات. اللہم فل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین.
اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.